بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. آج کا ایک انتہائی اہم موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمیشہ کی طرح FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر. آج کا ٹاپک جموں کشمیر مؤثر بیانیے کے تقاضے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ انصار صاحب بہت بہت شکریہ. جب سے 2019 سے جو ہے 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو ہے ایک آئینی دہشت گردی کا ارتکاب کیا، تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ ایک بڑی تشویش پائی جاتی ہے کشمیریوں کے اندر، کیونکہ کشمیر ایشو جو ہے وہ کشمیریوں میں خون بن کے دوڑتا ہے ان کی رگوں میں. تو اس سلسلے میں صدر ریاست بیت سلطان محمود چوہے صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا کشمیر ہاؤس کے ملٹی پرپز ہال میں، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزراء اور جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں انہوں نے جو ہے اس میں شرکت کی. انصاری صاحب، اور اس میں جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے اسے جارحانہ انداز میں جو ہے وہ دنیا بھر میں اس ایشو کو اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اور دیگر ممالک میں جہاں بھی کشمیری لوگ رہتے ہیں وہ بھارت کے اس مکروہ چہرے کو نقاب کرنے کے لیے وہ بھرپور احتجاج کریں گے، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انصار صاحب مزید بھی جو ہے مختلف پہلوؤں پہ کام جاری ہے. اسپیشلی جو یورپین انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے جو واچ لسٹ جاری کی ہے اس میں بھی جو دنیا کے 10 خطرناک ترین جو خطے ہیں ان میں کشمیر کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تقاضے ہیں تحریک آزادی کشمیر کے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جتنی بھی کشمیر کی اکائیاں ہیں، چاہے وہ جموں ہے، چاہے وہ سری نگر ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، تو بنیادی طور پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جتنے بھی لیڈرشپ ہے ان تمام خطوں کی، ان کا ایک مؤثر فورم میں سمجھتا ہوں کہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے. اور جس ڈٹائی کے ساتھ جس جارحیت کا ارتکاب بھارت نے کیا ہے اسی زور کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں اور بھی اس کے بے شمار پہلو ہیں جس میں جو جنگی جرائم وہاں پہ انصاری صاحب ہو رہے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ، وہاں کی خواتین کے ساتھ، وہاں کے جو شہری ہیں بزرگ ان کے ساتھ، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ مقدس لو جو ہے وہ کشمیریوں کا گر رہا ہے. اور جو وہاں پہ قابض فورسز ہیں اتنی بڑی تعداد میں چھوٹے سے خطے میں، اور وہاں چادر اور چار دیواری کا جو ہے تقدس پامال کیا جا رہا ہے. تو اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی لیگل انٹرنیشنل لیول پہ ایک فورم تشکیل دیا جانا چاہیے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ جو جنگی جرائم وہاں پہ جو فورسز کر رہی ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بھارت جو ہے وہ کس حد تک گر چکا ہے اور وہ کشمیریوں کا جو نظریہ ہے اسے وہ شکست دینے میں ناکام رہا ہے. اب تک 900 ملین سے زائد کشمیری جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی عصمتوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اپنی املاک تباہ کروا چکے ہیں. لیکن جو ان کی آزادی کی جو تڑپ ہے اور جو ان کی پاکستان سے محبت ہے، وہ بھارت کے جو اسلحہ بارود کے ڈھیر ہیں، ان کا جو میڈیا ہے، ان کے جو دیگر ذرائع ہیں، وہ اس میں بری طرح سے ابھی تک جو ہیں وہ ناکام ہیں. اور کشمیری ہر روز جو ہے ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ سینہ سپر ہو کے باہر نکلتے ہیں. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں ان کی نہ صرف جو زندگیاں ہیں انہیں محفوظ بنانے کی ضرورت ہے، ان کے جو حقوق ہیں انہیں محفوظ بنانے کی ضرورت ہے. اور جو یونائٹڈ نیشن نے قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بھارت کے فادر آف نیشن تھے پنڈت جواہر لال نہرو، وہ خود جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے اور سلامتی کونسل میں کھڑے ہو کے انہوں نے عالمی برادری سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیری جو بھی فیصلہ کریں گے ہم انہیں حق خودارادیت دیں گے. اگر وہ یہ بھی فیصلہ کریں گے وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ہمیں قبول ہوگا.
نہ صرف انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے فلور پہ یہ بات کی بلکہ سری نگر میں اور دلی میں بھی انہوں نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات دہرائی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھارت ایک مکار دشمن ہے اور اس نے روز اول سے نہ تو پاکستان کو تسلیم کیا اور نہ ہی وہ کشمیریوں کو ان کا حق دے رہا ہے. تو بھارت ہمیشہ وقت گزاری کا جو ہے وہ سہارا لیتا ہے, ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہیں وہ یوز کرتا ہے. لیکن اب جو نئی صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب جو روایتی بیانات اور جو روایتی کانفرنسز ہیں یہ بات ان سے بہت آگے کی بات ہے, اور نئی صورتحال کا یہ تقاضا ہے کہ یہ جو کشمیر کی جتنی بھی اکائیاں ہیں ان پہ مشتمل جو ہے وہ نمائندگی ہو, اور ایک ایسا فورم ہو جو یک جان ہو کے خرادادیت کے لیے, بھارت سے آزادی کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ مہم چلائے اور تحریک کے فیصلے کرے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے وہ نئے سرے سے دوبارہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ٹریک پہ آ سکتی ہے, اور بھارت کا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہ ایک پہلا سٹیپ ہے جو صدر ریاست جناب سلطان محمود چودھ صاحب نے لیا ہے. آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے, اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے, اور اسے جو دوسرا مرحلہ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک مشترکہ فورم جو ہے وہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے, اور نئے عزم کے ساتھ جو ہے اس میں جدوجہد کی ضرورت ہے. یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب جو ہم بات دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین کا جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہے پوری دنیا میں وہ ڈیٹیکٹ کر کے بتاتا ہے کہ کشمیر کے اندر انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر اگر میں اس کو کہوں وہاں پہ جو ہندوستان نے مودی رجیم نے جو وہاں پہ پالیسیز اپنائیں, جس طریقے سے کشمیریوں کا قتل عام کیا, جس طریقے سے ان کی آوازوں کو دبایا, اور جو نوجوان میکسیمم نوجوان جو ہیں وہاں پہ ہندوستان کے خلاف مسلح جدوجہد کو جوائن کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں تو پی ایچ ڈی اسکالرز بھی شامل ہیں, اس میں یونیورسٹیز کے ماسٹرز ڈگری ہولڈر اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, اس میں کالجز کے بچے بھی شامل ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان کی اس پالیسی کو مقبوضہ جموں کشمیر کے بچوں نے, نئی نسل نے بالکل قبول نہیں کیا, اور وہ ایکسٹریم پہ جاتے ہوئے مسلح جدوجہد کو روز بروز بڑھتی ہوئی شرح کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. اس پہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے, یورپین یونین کے اس گروپ نے تجاویز بھی پیش کی کہ ہندوستان اس چیز سے کیسے بچ سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ لوگوں پہ نرمی کرے, آزادی اظہار دے, ان کو اظہار رائے کا ان کو موقع دے. خدا نخواستہ وہ تمام لوگ جو کہ غائب کر دیے گئے ہیں انہیں جو ہے اپنے عزیزوں کے پاس واپس جانے دیا جائے, جن کو شہید کر کے دور دور کے علاقوں میں ان کی تدفین کر دی گئی ہے, ان کے عزیزوں رشتہ داروں کو ان کے جسد خاکی جو ہیں وہ بھی نہیں دیے گئے, وہ ان کو دیے جائیں, تاکہ یہ جو انسانی نفسیات اور شعور کے اوپر جو تکلیف دہ قسم کی چیزیں مرتب ہوئی ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں. کیونکہ انٹرنیشنل ظاہر ہے کہ یہ جو کرائسس واچ ہے, جو یورپین یونین کا جو ایک گروپ ہے, یہ بنیادی طور پر دنیا میں جتنے ایسکلیٹڈ جتنے بھی ایسے علاقے جہاں پہ کشیدگی ہو چکی ہے وہاں پہ ڈی ایسکلیشن, وہاں پر نارمل حالات کرنے کی تجاویز پیش کرتا ہے. اور اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان اور ہندوستان دو جوہری ممالک ہیں, اور یہ کشمیر کے اندر یہ واحد ایک ایسا تنازع ہے کہ دو ممالک, جوہری ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے, پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی انصار صاحب, آپ دیکھیں ماضی میں جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں وہ روایتی جنگیں تھیں, اور اس میں جو اسلحہ تھا وہ قدیم اسلحہ تھا, توپ خانے کا استعمال ہے, رائفل کا استعمال ہے, یا فضائی عملے ہیں. لیکن اب تو جو جدید ٹیکنالوجی ہے, پھر اسپیشلی جس طرح آپ نے فرمایا کہ دونوں جوہری طاقت کے عمل ممالک ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کے لیے, پوری دنیا کے لیے یہ ایک
بارود کا ڈھیر بن چکا ہے کشمیر، اور یہاں اگر کوئی چھوٹی سی بھی چنگاری جو ہے وہ سلگتی ہے تو وہ پوری دنیا کے امن کو جو ہے وہ پاش پاش کر سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بے شمار ہمارے جو بچے ہیں وہ انہیں اغوا کیا گیا، جو سینکڑوں کی تعداد میں انہیں جو ہے وہ ٹیررسٹ قرار دے کے انہیں شہید کر دیا گیا، اور بے شمار والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی قبریں تیار کر رکھی ہیں. آپ تصور کریں کہ اس والد پہ اور اس والدہ پہ اور اس کی بہنوں اور بھائیوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جو قبر تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ان کے جسد خاکی واپس نہیں دیے جا رہے. اور اسی طرح بے شمار وہاں پہ ایسے لوگ جو ہیں انہیں شہید کر کے اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا، اور ان کی شناخت بھی نہیں ہے کہ وہ کون کس قبر میں اور اسے کب شہید کیا گیا ہے. اور بے شمار وہاں پہ بیوائیں ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب ان کے جو خاوند ہیں ان کی باڈی ملے گی یا کب انہیں جیل سے رہائی ملے گی. تو یہ دیکھیں کہ آج کس صدی میں، کس عہد میں ہم زندہ ہیں، جہاں پہ پرندوں کے، جہاں کے جانوروں کے حقوق جو ہیں وہ ان کے لیے دنیا کتنی تڑپ اٹھتی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج جنگل کا قانون جو ہے وہاں پہ رائج ہے، اور وہ ایسے قوانین وہاں پہ رائج ہیں جہاں دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا. اور ایسا وہاں پہ انسانوں پہ اسلحہ بارود استعمال ہو رہا ہے کہ جس کی کہیں بھی دنیا میں اجازت نہیں ہے. اس بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالیاں اور اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود یونائٹڈ نیشن میں جو کشمیر کے حوالے سے قراردادیں پاس ہوئی ہیں ان پہ امپلیمنٹ نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے امن کے لیے جو ہے بڑا لمحہ فکریہ ہے. جی، آج کا خصوصی موضوع ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ آپ سن رہے ہیں. جموں کشمیر مؤثر بیانیے کے تقاضے. مؤثر بیانیے کے تقاضے اس حوالے سے صدر آزاد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کانفرنس منعقد کی، آل پارٹیز کانفرنس کشمیر ہاؤس میں. اس حوالے سے آگے چل کے مزید بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں وہاں پہ چلتی رہیں گی. ہم بات کر رہے ہیں کہ آواز آدم، انسان کی جو آواز ہے اسے دبایا نہیں جا سکتا، سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. اور اس حوالے سے یقیناً دنیا کے باضمیر لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے سے دوچار نہ ہو. اپنے کچھ مہمانان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک انتہائی معتبر اور محترم شخصیت، سابقہ فورن سیکرٹری پاکستان جناب نجم الدین شیخ صاحب نے. نجم الدین شیخ صاحب، السلام علیکم. السلام. جناب شیخ صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں جموں کشمیر مؤثر بیانیے کے تقاضے کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، جہاں پہ بھی ہماری سفارتیں ہیں ان سب کو پوری طرح سے ایکٹیویٹ کر کے، اور جو لوکل انفلوئنسز ہیں جو اس ملک میں اثر انداز ہیں، جو وہاں پہ ایک سیاست میں ایک کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ کردار اس نوعیت کا ہے کہ وہ پالیسیز میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، وہ ہمارے سفارتکاروں کو ان سب کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے. یہ نہ صرف ممالک کے لیے ضروری ہے، لیکن جو اقوام متحدہ ہے، IMF ہے، اور جو اس نوعیت کے OIC ہے، جو اس قسم کی آرگنائزیشنز ہیں، ان سب میں ہمارے نمائندوں کو پوری طرح سے پیش کرنا ہے کہ کشمیر میں ابھی کیا ہو رہا ہے، اور کشمیر کے جو اقوام متحدہ کے ریزولوشنز ہیں اور جو اقوام متحدہ نے دہرایا ہے کہ وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں، اور ان کی اپلیکیشن اور ان کی صرف امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. تو یہ چیز ان سب سے کہنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آرگنائزیشنز کو، لیکن میڈیا پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت میڈیا نے یہ تو کہا ہے کہ کشمیر میں ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ
ہندوستانی فوج وہاں پہ بالکل انلیگل آکوپیشن میں ہے، اور یہ اگست 2019 سے جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے اور انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمیں پہچاننا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں چونکہ مغربی ممالک میں، اور نہ صرف مغربی ممالک میں لیکن روس میں بھی ایک یہ تقاضا ہے کہ سب ہندوستان ایک بڑھتا ہوا پاور ہے اور چین کے خلاف یہ کھڑا ہونے کے لیے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں وہ چاہیں گے کہ اگر کشمیر میں وہ زیادتیاں بھی کر رہے ہیں اور غیر قانونی کام بھی کر رہے ہیں تو اس کو ایک طرف رکھا جائے۔ تو اس میں محنت کرنے کی بہت ضرورت پڑے گی کہ جو انفلوئنشلز ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ غیر قانونی کام کر کے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں رول آف لا پہ چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہی ہوگا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہ پھر آپ کے لیے جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کی کولیپس کے بہت امکانات بڑھتے ہیں۔ جناب نجم الدین شیخ صاحب، چونکہ آپ بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم میں تمام چیزوں کو آپ ڈیل بھی کرتے رہے، اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کی ہمیشہ آپ نے کوشش کی۔ ابھی یورپین یونین کی انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان 10 ممالک میں کشمیر کا خطہ شامل ہے کہ جو دنیا کو بہت بڑے انسانی المیے سے دوچار کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی مودی رجیم جو 2019 کے بعد کے ایپیسوڈ چل رہے ہیں، اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے؟ دیکھیے، یہ دنیا نے پہچانا ہوا ہے کہ ہندوستان پاکستان کا رشتہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ساؤتھ ایشیا میں استحکام آنا ہے، استحکام نہیں آ سکتا اگر اس میں کچھ کسی قسم کی خلل لایا جائے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرتے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس وقت دنیا میں کہتے تو ہیں کہ ہم رول آف لا چاہتے ہیں، لیکن سچ مچ صورتحال یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا حساب چل رہا ہے، اور اس میں اگر یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے تو اس مد نظر سے لوگوں کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہندوستان پاکستان کے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ جو ہے اس کا پہلا اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنا یہ 10واں نہیں، یہ ساؤتھ ایشیا میں پہلا نمبر ہے، اور دنیا بھر میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو 10ویں پوزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ جب نیوکلیئر کا معاملہ آتا ہے تو یہ ساری دنیا کو تباہ کرنے کا ایک امکان رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس پہ زیادہ اہمیت ہے اور اس پہ ذرا زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ جناب نجم الدین شیخ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا سمجھیں گے کہ مؤثر بیانیے کی تشکیل میں کشمیر کی جو انڈیجنس وائسز ہیں، کشمیر کا جو سوشل میڈیا ہے، کشمیر کے حوالے سے بات کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ سپریس کرنے کی کوشش کی گئی مختلف پورٹلز کے اوپر، تو اس آواز آدم کو دبانا کیا ایک پریشر کوکر کو کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہندوستان کی جانب سے؟ آف کورس کی گئی ہے، اور وہ کرے گا۔ اس میں آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جو آپ کی کشمیری لوگ ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اور خاص طور پہ یو کے میں ہیں، ان کو اپنی آواز اٹھانی ہے۔ وہاں پہ اس قسم کی سپریشن نہیں کی جا سکتی، اور وہ جو بھی اطلاع ملتی ہے کشمیر سے اس کو وہ پھیلا سکتے ہیں، اس کو وہ پبلسٹی دلوا سکتے ہیں، اور وہ اپنے جو لوکل کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان سب کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی جو کشمیری کمیونٹی ہے اس کو پوری طرح سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہمیں نہیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود تیار ہیں کرنے کے لیے۔ ان کو صرف جو امداد ہم دے سکتے ہیں بطور انفارمیشن، بطور جو ہمیں خبر پہنچتی ہے کشمیر سے، وہ ان تک پہنچائیں۔
تو وہ اس کو پھیلا سکے. جناب نجم شیخ صاحب یہاں پر ہمارے سینئر تجزیہ کار روزنامہ جنگ جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. نجم الدین شیخ صاحب السلام علیکم. والسلام. نجم الدین شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں 2 عالمی جنگیں ہوئیں اور اس بات کو محسوس کیا گیا کہ جو کمزور اقوام ہیں ان کے تحفظ کے لیے اور انصاف کے لیے جو ہے یونائٹڈ نیشن جو ہے مرز وجود میں آیا، لیکن آج اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود جو کشمیر پہ جو قراردادیں منظور ہوئی تھیں ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ضروری چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ اس میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اقوام متحدہ کے ایجنڈا پہ کشمیر ہے اور کشمیر کے حل کے لیے ابھی بھی جو ریزولوشنز ہیں وہ برقرار ہیں. تو اس کو ہمیں سر فہرست رکھنا ہے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے وہ غیر قانونی ہے، انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کو اس پہ پوری طرح سے فوکس کرنا چاہیے. لیکن اس کو یہ کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک صورتحال ہے، ایک ریئلسٹک صورتحال جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک اوپر چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو بھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اس نوعیت کا ہے جو کہ شاید جو اور چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں، جو کرائسس دنیا میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، ان میں یہ سر فہرست ہونا چاہیے چونکہ اس کا ایک نیوکلیئر پہلو ہے. جناب نجم الدین شیخ صاحب، آپ چونکہ ڈیلیکیٹ چیزوں کو، نازک چیزوں کو سمجھتے ہیں، بڑی گتھیاں آپ نے اپنے عہد میں سلجھائی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو بیانیہ ہے وہ ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل ہے یا اس کو مزید فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جو ہمارا بیانیہ ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں اس میں کوئی فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے. ضرورت اس کی ہے کہ یہ پوری آڈینس کو پہنچے، اور اس میں جو اس آڈینس کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں کشمیری، خاص طور پہ کشمیری جو کہ ملک سے باہر ہیں اور جن کی اپنی ایک آواز ہے، ان کو پوری طرح سے استعمال کیا جائے. علاوہ اس کے کہ ہماری اپنی سفارتکار جو ہیں ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے، لیکن کشمیری جو ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہوگی یہ خبر پھیلانے میں، اور یہ ظلم جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو سر فہرست لانا چاہیے. جناب نجم الدین شیخ صاحب، آخری بات آپ سے پوچھوں گا، بڑی مہربانی کہ آپ کا وقت بہت قیمتی آپ وقت دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قضیے کو ایک انسانی المیے کے طور پہ ہی اجاگر کرنا مناسب ہے، یا جو اس کو کوئی مذہبی یا ایتھنک اس طرح کا کوئی رنگ دینا درست ہے؟ نہیں، دیکھیے، اس میں ہیومن رائٹس کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں پھر UN میں اٹھانا پڑے گا. UN ہائی کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے اس میں پھر سے ہمیں اٹھانا ہوگا، اور ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ ہندوستان اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس میں یہ ایجنڈا پہ بھی رہے اور اس پہ بحث اور مباحثہ بھی ہو. اس وقت تک ہمیں اس میں خاص کامیابی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کوشش کو جاری رکھنا ضروری ہے. جناب نجم الدین شیخ صاحب، قیمتی وقت دینے کا، گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ سابق سیکرٹری خارجہ جناب نجم الدین شیخ صاحب نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی دانشمندی کے ساتھ یہ جو آج کا موضوع ہے اس پہ بات کی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ انصار صاحب بہت بہت شکریہ. جناب نجم الدین شیخ صاحب کیونکہ ایک ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے اور وہ انہوں نے دنیا کو ڈیل کیا ہے سفارتی سطح پر، اور یہ بھی ان کا ماننا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں اس وقت مائٹ از رائٹ والا قانون چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ طاقتور جو ممالک ہیں وہ اپنی ناجائز باتیں بھی جو ہیں وہ منوا لیتے ہیں، یا اپنی غیر جو قانونی چیزیں ہیں جن کی دنیا کی مہذب اقوام یا دنیا کی جو انٹرنیشنل ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اسے جو ہے وہ ہمیں یو این او میں اٹھانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں جو دنیا بھر میں جو کشمیریوں کی آواز ہے، جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اس میں جو ڈائسپورا ہے وہ اس میں بڑا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ اور ابھی جو حال ہی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، صدر ریاست بیر سلطان محمود چوہدری صاحب نے جس کو ایلڈ کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی یہ طے کیا گیا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز کشمیری دنیا بھر میں رہتے ہیں انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے، وہاں مظاہرے کیے جائیں، عالمی دنیا کو باور کروایا جائے کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور اس پہ انتہا کی جو خاموشی ہے عالمی سطح پہ، اس جمود کو جو ہے وہ توڑنے کی ضرورت ہے، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ جی، یہاں پہ آج کا موضوع اس پہ گفتگو جاری ہے، جموں کشمیر، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں مؤثر بیانیے کی تشکیل کے حوالے سے۔ آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ۔ چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایک انتہائی معتبر شخصیت جناب عبدالرشید ترابی صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی۔ کشمیر کے حوالے سے، جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے آپ کی سنجیدہ وائس کو، آپ کی آواز کو پوری دنیا میں بہت سراہا جاتا ہے۔ جناب ترابی صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عبدالرشید ترابی صاحب، کیا دیکھتے ہیں جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے مؤثر بیانیے کے کیا تقاضے ہیں؟ اس حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے صدر آزاد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے بلوائی، کیا وہاں پہ بات کی گئی سر؟ جی، یہ کانفرنس بڑی بھرپور تھی، ساری جماعتوں کی اس میں بھرپور نمائندگی تھی، اور اس میں اس پہ اتفاق ہوا کہ ایک تو جو ہمارا بنیادی موقف ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حق خود ارادیت کا حصول اور ریاست کی وقت، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور اپنے اس بنیادی موقف اور اپنے اس جدوجہد کو ملک کی بین الاقوامی سطح پر بھرپور طور پر جو ہے وہ اجاگر کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ طے ہوا ہے کہ اس نریندر مودی کا ساری دنیا میں جو ہے اس کو ہم پیچھا کریں گے، اور اس سلسلے میں 3 بڑی کانفرنسیں لندن میں، برسلز میں اور نیو یارک میں آئندہ 4-6 مہینے کے اندر جو ہے ان کا انعقاد کیا جائے گا، اور یہاں پر بھی ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، ایک قومی ایسی کانفرنس جس میں کہ پاکستان کی ساری جماعتیں اور اہل دانش شامل ہوں گے، ان کی ایک کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ بین الاقوامی سفارتی محاذ پر کام کرنے والے جو ہمارے کشمیری کمیونٹی لیڈرز ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں، ان کی الگ سے ایک کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جائے گی، اور اسی طرح اسلام آباد میں اور مظفر آباد میں 2 بڑی ریلیز، اور سیالکوٹ کی سب بڑی اہمیت ہے۔ جموں میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیالکوٹ ایک بڑا بیس رہا ہے اس خطے کی تحریک کے حوالے سے، تو یہ 3 بڑی کانفرنسز، اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ان کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسی طرح سے میڈیا کانفرنس منعقد کی جائے گی، اور سفارتکاروں کی کانفرنس منعقد کی جائے گی، اور یہ ایک سارا فالو اپ اگلے 8 مہینے کا
یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئندہ OIC کے اجلاس میں بھرپور طور پر مسئلہ کشمیر کو سرفہرست رکھے اور OIC کی کردار کو فعال اور مطابق کرے. یہ کچھ اقدامات اور سرگرمیاں طے ہوئی ہیں. باقی سے بہت اچھے ماحول میں ساری بات ہوئی. جناب عبدالرشید ترابی صاحب، چونکہ آپ کا ایک پورا پورٹ فولیو ہے عرصہ دراز سے، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ نے پوری زندگی جو ہے اپنے وطن کی آزادی کے لیے صرف کی ہے، اب بھی آپ ماشاءاللہ کام کرتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم کشمیریوں کا اپنے وطن کی آزادی کے لیے جو بیانیہ ہے، دنیا اس کو سمجھ پا رہی ہے، دنیا اس کو پذیرائی دے رہی ہے لاجک کی بنیاد پہ، منطق کی بنیاد پہ؟ یقیناً دیکھیے کہ جو ہمارا بیانیہ ہے وہ عالمی سطح پر ایک مستند بیانیہ ہے. یعنی ہمارا جو مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنی خود ارادیت کا موقع دیا جائے، رائٹ آف ووٹ دیا جائے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں، تو یہ ساری دنیا کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے جس میں کہ ہندوستان بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بیانیے کی ایک بہت بڑی مضبوط بنیاد ہے اور اس کو ہمیں قائم ہی رکھنا چاہیے اور اس کے اندر کوئی ہمیں ابہام نہیں پیدا کرنا چاہیے. ہمارے بیانیے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہندوستان ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اور پچھلے 30 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسے شہید کیا ہے. اور اس وقت جو کچھ وہاں پر اقدامات ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے اگست 2019 سے آنوار جو اس کے اقدامات ہیں، ریاست کی ڈیموگرافی، اس کی کشمیری اور مسلم کے شخص کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، تو اس میں یہ بیانیہ بھی دنیا اس کو قبول کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا جو ادارہ ہے دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل ہے. اس کی 2 رپورٹیں ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے، ایشیا واچ کی رپورٹ ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے. ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو کہ نسل کشی جینوسائیڈ کو مانیٹر کرتا ہے، اس کے چیئرمین کی رپورٹ آ چکی ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ 10 میں سے 9 شرائط وہ کوالیفائی ہو گئی ہیں. بڑے جینوسائیڈ کا خطرہ ہے. کشمیر اس نے ہندوستان بھی شامل کیا ہے. موجودہ جو RSS کی حکومت کی حکمت عملی ہے اس کی روح سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پذیرائی ہے، میڈیا کی سطح پہ ہے، انسانی حقوق کے ادارے ہیں، سول سوسائٹی کی سطح پہ ہے. ہاں، حکومتوں کو جیسے ہمارا تعاون کرنا چاہیے، بدقسمتی سے وہ نہیں ہو رہا ہے. اور اس کا سبب ایک تو یہ ہے کہ کشمیر مسلمانوں کا مسئلہ ہے، جیسے فلسطین مسلمانوں کا مسئلہ ہے، وہاں پر کھلی چھٹی ہے اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی کرنے کی. تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بین الاقوامی سطح پر ایک امتیازی سلوک ہو رہا ہے. مسلمان ہونے کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے یورپ ہے یا امریکہ ہے، حکومتوں کی سطح پر جو پریشر حکومت پر ہونا چاہیے، حکومت ہندوستان پر مطلوبہ پریشر وہ ابھی تک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی ملک یہ جرات نہیں کر سکتا کہ کھل کر ہندوستان کی سپورٹ کرے کہ ہندوستان صحیح کر رہا ہے. جو سفارتکاروں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کھلا تو نہیں اس کو کہہ سکتے، لیکن انسانی سطح پر ہم ان ساری چیزوں پر ہندوستان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک اویئرنیس ہے، پذیرائی ہے اور ایک بڑی ایک ہمارے لیے سزا اور ایک زمین موجود ہے، اس سے ہمیں بھرپور طور پر استفادہ کرنا چاہیے اور اس کا شکل میں یہ کوشش کی ہے کہ اس کا اہتمام ہو. جناب عبدالرشید ترابی صاحب، یہاں پہ ایک چیز یہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جیسا کہ آپ نے ایشیا واچ کا دیگر اداروں کا آپ نے حوالہ دیا، بین الاقوامی سطح پہ جو کام کرتے ہیں دنیا کے امن کے لیے، ہم نے دیکھا کہ یورپین یونین کی بھی جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ دنیا کے 10 خطرناک ترین خطے جو کہ دنیا میں بڑے انسانی المیوں کو جنم لے سکتے ہیں، ایشیا میں
کشمیر کو اس میں سر فہرست رکھا گیا ہے کہ کشمیر کی وجہ سے 2 ایٹمی ممالک کی جنگ چھڑ سکتی ہے، پاکستان اور ہندوستان کی. اس چیز پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل، یہ آپ نے جو دلائی ہے، یعنی اضافی طور پر یورپی یونین کے پچھلے دنوں میں 60 سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے. اس طرح سے برٹش پارلیمنٹ کے اندر بڑا ڈیبیٹ ہوا ہے اور وہاں بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. ابھی امریکی کانگریس میں اسی طرح کا ایک ڈیبیٹ ہوا ہے اور انہوں نے ایک تفصیلی ہیئرنگ کی ہے. تو دنیا کی یعنی ہر فورم پہ پارلیمنٹ سے باہر اس وقت ایک ڈیبیٹ جاری ہے اور دنیا تشویش کا اظہار کر رہی ہے اور ہمارا جو بیانیہ ہے اس کو تربیت مل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ہے ایک بڑی وسیع اس وقت ہمارے پاس فیلڈ موجود ہے. تو اس سے ہمیں بھرپور اپنی توانائیاں بروزگار لاتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے قائدین محبوب سے سارے وہ نہ دنیا میں سفر کر سکتے ہیں بلکہ کوئی جیلوں میں ہے، کوئی گھروں میں نظر سکتا ہے. تو ان کی یہ جو کمی ہے اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بیس کیمپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کی توقعات بھی ہے اور ہمارا فریضہ بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، تو ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے. جناب عبدالرشید ترابی صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار ڈیلی جنگ نیوز اور جیو سے آپ کا تعلق، راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. عبدالرشید ترابی صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالرشید ترابی صاحب، آپ کی جماعت کی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے خدمات جو ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو اس وقت 9-10 لاکھ قابض فورسز ہیں، ان کی جو وہاں پہ مظالم ہیں ان میں کسی بھی سطح پہ کوئی کمی نہیں آئی. کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب ہمارے وہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کا خون جو ہے وہ اس مقدس زمین پہ نہیں گرتا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو ہے بھارت کے جو رویہ ہے یا بھارت کی جو آئے دن اس نے عرصہ آتنک کیا ہوا عوام، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. تو اس میں ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کے حقوق کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں کیا کوئی ایسا اقدام اٹھانا چاہیے، کس طرح سے اسے منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ ہمارے جو وہاں پہ بہن بھائی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان پہ جو ہے وہ مظالم میں کمی آ سکے اور ان کا جو پیدائشی حق خود ارادیت انہیں مل سکے. ہم رائے صاحب ان کی جدوجہد استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں اور مجاہدین کی جو قربانیاں ہیں، وہاں کے شہداء ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ گیلانی صاحب وہاں ایک لحاظ سے ان کی کسٹوڈین کلنگ ہوئی ہے، گھر میں محفوظ کر کے علاج معالجے کی سہولتوں سے محروم رکھتے ہوئے عمر اور صحت کی اس کیفیت میں انہیں ان کی میت کی بے حرمتی کی گئی اور تدفین کے موقع پر سخت ترین کرفیو لگایا گیا اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو مزار شہداء میں تدفین کا موقع بھی نہیں دیا گیا. اس سے پہلے جناب اشرف درائی صاحب کے ساتھ جو ہوا، ان کی لاش بھی جیلوں سے نکلی. اسی طرح کئی اور قائدین ہیں ان کی جو ہے وہ جیلوں کے اندر اموات ہوئی ہے. اور یاسین ملک صاحب ہیں، شبیر احمد شاہ ہے، سعادت ہے، آسیہ اضرابی، یہ اس وقت 10 سال کے اندر ہے تہاڑ جیل کے اندر. لیکن ان سارے قائدین کی قربانیوں کے باوجود وہاں پر الحمدللہ جو جذبہ حریت ہے، جذبہ مزاحمت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جب بھی موقع ملتا ہے تو لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں. اب جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. پہلے تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ تو ایک خاص کیفیت میں، وہ ایک بڑے قید خانے میں ہے، وہ ایک بڑی جیل میں ہے. ان کے لیے وہ واقع نہیں ہے کہ وہ دنیا تک اپنی آواز پہنچائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بھارت کے مظالم کو بے نقاب کرے اور ساری دنیا میں ان کا نام لے کر جائے. اور یہ جو سرگرمیاں اس ہفتے میں ہوئی ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا کچھ ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہندوستان کرنا چاہتا تھا وہ بھی نہیں کر سکا. یعنی ان کا جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ اگست 2019 کے جو انہوں نے اقدامات کیے اس کے بعد انہوں نے 50,000 نوجوانوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا.
एक बड़े पैमाने पर, इसी वजह से वहाँ का मीडिया और बाहर की जितनी एनजीओ हैं उनका उन्होंने इखलास किया था और सख्त नेट जो है वो बंद किया था, ताकि उनका जुल्म और सितम जो वो करे वो दुनिया की आंखों से ओझल रहे। और 40-50 हजार लोगों को कत्ल करने के बाद ये जो सीजफायर लाइन के करीब की जो आबादियां हैं, इनको मजबूर किया जाएगा कि बड़े पैमाने पर कश्ती इसलाह की जरूरत करने पर मजबूर हो और वो इधर आए और इसके नतीजे में आबादी का तनासब तब्दील हो। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सका। उसकी वजह ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल अक़वामी सतह पर ये काविश जारी रही है। नेशनली जो हमारी कम्युनिटी है उन्होंने इसके अंदर बड़ा काम किया है डायस्पोरा के अंदर, और रियासत पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। इमरान खान ने जनरल असेंबली में जिस तरह से बात की है, अगरचे हम कहते हैं कि उसका एक फॉलो अप होना चाहिए था, उसके और अच्छे असरात प्राप्त होते, उस पर उसे कुछ कमजोरियां भी रही, लेकिन यह है कि हिंदुस्तान के आलम के हवाले से सारी दुनिया में एक बेदारी पैदा हुई। और खास तौर पर इमरान खान ने जो RSS और अपना इसके फलसफे को, नाज़िज़्म के फलसफे को आपस में मजबूत करके दुनिया के सामने पेश किया, तो उससे वाकई दुनिया में एक बड़ी तशवीश पैदा हुई। और हिंदुस्तान जो है वो ईजी नहीं है, दुनिया के हर फोरम पे इस वक्त उनकी उनको कटहरे में खड़ा किया जाता है। जहाँ पर भी वो जाए, मोदी जाए, उनकी कोई हुकूमती नुमाइंदा जाए, लोगों के मुजाहरे होते हैं, कॉन्फ्रेंसों के अंदर उनके ऊपर जूते पड़ते हैं। तो एक प्रेशर है यकीन आलमी रायत का, ये यानी उसके नतीजे में हिंदुस्तान जो बड़ा कत्लेआम करने चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह उससे बचत हो गई है। जनाब अब्दुल रशीद तुराबी साहब, बहुत मेहरबानी रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में कीमती वक्त देने का, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे साबिक़ अमीर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब अब्दुल रशीद तुराबी साहब ने बात की। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहेंगे आप? जी जुनैद अंसारी साहब, जमात इस्लामी और बिलखसूस अब्दुल रशीद तुराबी साहब जो हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए इनकी ग्रां कदर खिदमात हैं, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर मैं समझता हूँ कि इनकी खून में शामिल है। और इस हवाले से ये ख़ासे जो है इस जब से 5 अगस्त 2019 के इक़दामात किए हैं, आइनी दहशतगर्दी की है भारत ने, तब से लेके ये जदोजहद कर रहे हैं। और जो अभी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, उस हवाले से बड़ी तफसील के साथ इन्होंने बात की है और कश्मीरियों के अज़म का भी इज़हार किया है कि वो उनके जो अज़म है, जो उनका जज्बा है आज़ादी का और जो उनकी जदोजहद है, उसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं आई, बल्कि पहले से भी वो मौसर तौर पे जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जी सामीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत जो है, जिनकी इस वक्त जो सरबराही है जिनके हाथ में है इस वक्त, शाह गुलाम कादिर साहब। शाह गुलाम कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, आपसे पहले अभी गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे साथ साबिक़ सेक्रेटरी खारजा जनाब नजमुद्दीन शेख साहब, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जिस मौजू पे, वो है कि जम्मू कश्मीर मौसर बयानिए के तकाज़े। अभी यहाँ पे सदर आज़ाद कश्मीर ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी की। आप क्या समझते हैं इस तहरीक के तकाज़े क्या हैं कि महज़ब दुनिया हमारी बात सुने कश्मीरियों की? महज़ब दुनिया तभी सुनेगी जब कश्मीर का मसला कश्मीरी खुद लेकर जाएंगे, चाहे बैरिस्टर सुल्तान महमूद ले जाएं, चाहे हाजी याकूब साहब ले जाएं, चाहे मैं ले जाऊं या फारूक हैदर साहब ले जाएं। जब हम बात करेंगे तो दुनिया सुनेगी। हम बात नहीं करेंगे तो सिफारती ये जो है ना, जब पाकिस्तान के सिफारतकार बात करते हैं तो वो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ये चलो जी ये तो सन ऑफ द सॉइल है, इनकी बात सुन लेते हैं। तो लड़ाई कितनी होगी वो बात की बात है, वो तो पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मुल्कों की पॉलिसी क्या है। क्या हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इकॉनमी को छोड़ के हमारे जहाँ उनके माली मफादात हों, वो हमारी बयानिए को कितना तस्लीम करते हैं, लेकिन वहाँ की सिविल सोसाइटी हो और वहाँ के ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वेस्ट की खास तौर पर,
वो हमारी बात सुनती है। हमारा तजुर्बा तो यही कहता है। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, आप खुद चूंकि आपका खमीर इसी मट्टी से उठा है, आप क्या देखते हैं जो इस वक्त यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने दुनिया के 10 ख़तरनाक तरीन खित्तों की निशानदेही की है, जिसमें कश्मीर को उन्होंने लेबल किया है कि ये दो ममालिक के दरमियान एटमी जंग की वजह बन सकता है अगर इस पे दुनिया ने तवज्जो ना दी। आप क्या कहते हैं सर? ये रिपोर्ट तो अच्छी बात है कि उन्होंने एक तवज्जो दिलाई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बरसगीर में अब जंग के कोई इम्कानात हैं, इसलिए कि ये न्यूक्लियर डिटरेंस जो है इसने दोनों मुल्कों को अब पाबंद कर दिया है कि आप जंग की तरफ तो नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इसी पे रहेंगे कि किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है या गुफ्तगू के जरिए। तो वो डिटरेंस को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जंग के इम्कानात रह गए हैं। जी शाह गुलाम कादिर साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान आपसे सवाल करेंगे। शाह गुलाम कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह गुलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह गुलाम कादिर साहब, आप से बेहतर कश्मीर इशू के हवाले से, कश्मीरियों की कुर्बानियों के हवाले से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप क्या समझते हैं जो 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने आइनी दहशतगर्दी की वहाँ का तशख़्ख़ुस ख़त्म किया, तो उसके रद्द अमल में बेस कैंप से या पाकिस्तान से या दुनिया भर में जो बसने वाले कश्मीरी हैं, जिस पैमाने पे हमें इक़दामात उठाने चाहिए थे, एहतजाज करना चाहिए था, क्या हम उसमें कामयाब हुए हैं? और दूसरा ये कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमें वो कौन से ऐसे ठोस इक़दामात हैं वो करने से जो है वो वहाँ के हमारे बहन भाइयों को उनका हक भी मिले और उन्हें रिलीफ भी मिले, वो कैसे इक़दामात हो सकते हैं? कश्मीरियों ने अपना किरदार तो भरपूर अदा किया, अब भी कर रहे हैं, हर फोरम पे कर रहे हैं। आपको उन दिनों में आपने देखा होगा कि पूरे लंदन, वाशिंगटन, ब्रसल्स और जनीवा हर तरफ जो है मुजाहरे हो रहे थे। कश्मीरियों ने तो अपना किरदार अदा किया। तो मेरा अपना ख्याल है कि हम अगर कंटिन्यू करें तो, और हुकूमत पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को रिविजिट करे और सही जो है पूरी दिलचस्पी के साथ, दिलजमी के साथ अगर मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पे ले जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कॉम्प्रोमाइज ना दिखाए, बल्कि उस पर खड़े रहे, तो मेरा ख्याल है बात कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ चली जाएगी। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया इस मौजू पे, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड कैसे करेंगे आप? जी अंसार साहब, आज के जो हमारा प्रोग्राम है इसमें साबिक़ फ़ॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान जनाब नजमुद्दीन शेख जो हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इसी तरह साबिक़ अमीर जमात इस्लामी जनाब अब्दुल रशीद तराबी साहब शामिल हैं। इसी तरह साबिक़ स्पीकर और नून लीग के जो रहनुमा हैं जनाब शाह गुलाम कादिर साहब अभी हमसे बात कर रहे थे, चीफ ऑर्गेनाइजर। आज अभी आफेयर जो है हमारे साथ अली सोजल रावला कोर्ट से जो है अफसर सदोजई साहब जो है वो बात कर रहे। तो आज मैं समझता हूँ कि बड़ी खुल के बातें हुई हैं अंसारी साहब, और ये बात तय है कि कश्मीरी जो हैं उन्हें अपने बयानिए को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, इत्तेफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत है, और पूरे जो है जारहाना अंदाज में दुनिया भर में जो है वो मसला कश्मीर को उजागर करने की ज़रूरत है, ताकि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर के साथ जुल्म और जबर जो है वो रवा है और बड़े पैमाने पे वहाँ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं और गुज़श्ता 7 दहाइयों से वहाँ उन्हें हक़ खुदरादियत नहीं दिया गया। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा आगाज़ है जो सदर रियासत जनाब सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद के अंदर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, तो इसे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मज़ीद नए रास्ते खुलेंगे इंशाल्लाह। सामीन, आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम आपने सुना। इंशाल्लाह ताला हम यकीन रखते हैं कि आखिर में जाकर फ़तह हमेशा सच की होती है, अहले हक़ की होती है। अहले हक़ तादाद में कम हो सकते हैं, ताकत में कम हो सकते हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़, उनके मौक़िफ़ की हक्कानियत रब्बे काबा के हुजूर अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का दर्जा लेती है। और हमने देखा है कि माजी में भी बहुत सी छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आई हैं। यही मैसेज है इंशाल्लाह
جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق مل کے رہے گا. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.